أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اللہ رب العالمین نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور اس دنیا میں آزمائش ہی آزمائش ہوگی. یہ دنیا کسی کے لیے نہ جنت بنی ہے نہ جنت بنے گی. اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کے لیے، نعمتوں کے لیے آخرت بنائی ہے، جو اصل زندگی ہے، جو اخروی زندگی ہے، جو دارالجزا ہے. اور اس میں انسان نے دنیا میں جو کچھ کیا، انسان اس کی جزا پائے گا. اگر اس نے اچھا معاملہ کیا تو دنیا اور آخرت اس کی بہتر ہو جائے گی. اگر اس نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی کی تو وہ دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا. دنیا میں ہمیشہ سے حق و باطل کی کشمکش ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے حق اور باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دینا ہے، نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے، نیکی کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے. کہیں اگر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو ہم نے مظلوم کی بھی مدد کرنی ہے اور ظالم کی بھی مدد کرنی ہے. مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ہم اس کا جو تعاون ہو سکے ہم وہ تعاون کریں، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ روک دیا جائے. انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو. تو ظالم کی مدد اس کا ہاتھ روک کر ہے. انسان جس طرح بھی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان جس انداز سے بھی ظالم کو روک سکتا ہے انسان روکے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص منکر دیکھے، ظلم دیکھے، زیادتی دیکھے، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فبلسانہ، تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے. اگر زبان سے نہیں روک سکتا فبقلبہ، تو اپنے دل سے روکنے کی کوشش کرے. وذالک اضعف الایمان، لیکن یہ کمزور ترین ایمان ہے. دنیا چونکہ اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ نے حق کو غالب کرنا ہے، کیونکہ اللہ خود حق ہیں اور اللہ حق کا ساتھ دینے والے ہیں. تو حق کو غلبہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن چونکہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، لہٰذا وقتی طور پر شروع میں مشکل محسوس ہوتی ہے. شروع میں باطل، کفر وہ پھولا ہوا نظر آتا ہے، سر چڑھتا نظر آتا ہے. لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ حق ہی غالب ہوگا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا. باطل کا کام ہے ہی جانا، باطل ٹھہر نہیں سکتا، باطل کو بقا نہیں ہو سکتی. بقا نفع بخش چیز کو، بقا حق کو، بقا سچائی کو ہو سکتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو نفع دے گی وہ باقی رہے گی. نہ کبھی پہلے باطل غالب آیا ہے، نہ کبھی آئندہ باطل غالب آئے گا. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، کہہ دیجئے حق آ گیا باطل چلا گیا. باطل نہ کبھی پہلے غالب آیا ہے نہ کبھی آئندہ غالب آئے گا. لیکن چونکہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، مشکل محسوس ہوتا ہے کئی مرتبہ باطل کا سامنا کرنا،
باطل کا مقابلہ کرنا. اور یہ باطل کب سر چڑھتا ہے, کب یہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ جب حق والے, حق کا ساتھ دینے والے, جب وہ حق پر عمل کرنے میں اور حق کا ساتھ دینے میں کچھ کمی کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو جب دین کے ساتھ تمسک میں کمی آتی ہے, جب اللہ رسول کی اطاعت میں کمی آتی ہے, تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ باطل سر چڑھ رہا ہے, باطل کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں, اسلام حق کمزور ہو رہا ہے. لیکن جب مسلمان دین کی طرف پلٹتے ہیں, حق کی طرف پلٹتے ہیں, تو حق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حق اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اللہ نے حق کو غالب کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اللہ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے, وقتی طور پہ آزمائش ہوتی ہے. اللہ نے دیکھنا ہے کہ کون پکا سچا مومن ہے اور کون زبان سے دعوے کرتا ہے, کس کا کیا رویہ ہے, کس کا کیا رویہ ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسا نہیں کرتے کہ اللہ مومنوں کو چھوڑ دیں, نہیں, اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتے رہیں گے. ثم جعلناك على شریعۃ من الامر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے آپ کو بھی حکم سے, معاملے سے شریعت عطا کی. شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت بہت واضح چیز کو کہتے ہیں. عرب علاقوں میں جو بڑی سڑکیں ہوتی ہیں, ہائی ویز, ایک شہر کو دوسرے شہروں سے ملانے کے لیے ایسی سڑکوں کو شارع کہا جاتا ہے. بڑی بڑی سڑکیں, واضح سڑکیں. تو شریعت سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو بہت واضح ہوتی ہے, بہت کلیئر کٹ ہوتی ہے. تو قرآن بہت واضح ہے, قرآن بھی فرقان ہے. قرآن کریم ایک سورت ہے, سورۃ الفرقان. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی. آج لوگ کہتے ہیں کہ عمل کس پہ کریں, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کس پر عمل کریں. علماء یہ بھی کہتے ہیں, علماء یہ بھی کہتے ہیں, بھئی آپ قرآن پر عمل کریں, قرآن کریم واضح ہے, قرآن کریم پر عمل کریں, قرآن کریم کی روح کے مطابق. جو کہتا ہے قرآن واضح نہیں ہے, وہ در حقیقت قرآن واضح ہے, وہ قرآن سے اس کا مسئلہ نہیں نکل رہا جو وہ نکالنا چاہتا ہے, جو اس کا مسلک ہے, جو اس کا موقف ہے, جو وہ کاروبار کے اندر کرنا چاہتا ہے, جو وہ عقائد اور عبادات اور معاملات کے اندر طور طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں, وہ اس کو قرآن سے ملتا نہیں ہے. تو کہتا ہے قرآن پہ کیسے عمل کروں, سمجھ ہی نہیں آتی. حکومت سے کہا جائے کہ قرآن کو نافذ کرو, دین کو نافذ کرو, وہ کہتی علماء متحد ہی نہیں ہوتے. یہ بہانے ہیں سارے. قرآن سے زیادہ واضح چیز کیا ہوگی, قرآن سے زیادہ شریعت. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, ہم نے آپ کو شریعت عطا کی ہے, واضح ترین احکامات دیے ہیں. قرآن کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ جی مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے عمل کروں, اللہ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر کے بتا دیا کیسے دین پر عمل کرنا ہے. تو قرآن کریم سے تو ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے, کوئی حل کرنا چاہے تو, کوئی اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو. قرآن کی تشریح حدیث سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے, ہر اختلاف کا حل ہو جاتا ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. تمہارا جس چیز میں اختلاف ہو جائے اللہ سے فیصلہ کروا لو, تمہارا جس چیز میں اختلاف ہو جائے رسول اللہ سے فیصلہ کروا لو. اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب کی قسم, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں. کیا مطلب؟ یعنی جھگڑوں کا فیصلہ نبی کے فرمان سے ہو جاتا ہے. جو کہتا نہیں ہوتا وہ کتاب و سنت پر اعتراض کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات سے اختلافات کا حل ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنا کر ہر مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے, اور یہ ایمان کی شرط ہے. اور صرف آپ کو فیصل بنانا کافی نہیں ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. پھر جو نبی فیصلہ کریں, اور نبی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, قرآن کے مطابق, حدیث کے مطابق, پھر جو فیصلہ نبی کریں کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے. وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ, دل سے تسلیم کریں. جس نے ماننا ہو اس کے لیے قرآن و سنت واضح ہے. جس نے عمل کرنا ہے دین اسلام پر تو کوئی ابہام نہیں ہے.
کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی التباس نہیں ہے. التباس کا حل ہوتا ہی قرآن سے ہے. قرآن کے بعد اگر کوئی بندہ کہ التباس ہے تو پھر یعنی اس کو کسی اور کتاب کی ضرورت ہے، کسی اور سنت کی ضرورت ہے، کسی اور نبی کی ضرورت ہے، کسی اور رہنمائی کی ضرورت ہے. آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ مسلمان اپنے مسائل حل کرنے کے لیے قرآن و سنت، جس کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن و سنت کے آفاقی احکامات کو چھوڑ کر آج غیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اپنے ہی دین کو چھوڑ دیا ہے، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز اور ایسی چیز جو انسانوں کی ہے، جو کمزور ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سیاسی نظام غیروں سے، تعلیمی نظام غیروں سے، عدالتی نظام غیروں سے، تہذیب ہر چیز غیروں سے. ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارے فیشن، ہمارے تہذیب، ہمارا تمدن، ہر چیز غیروں سے. اسلام اور اسلام کے طور طریقوں پر کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. کوئی یہ چیز ہماری اپنی ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں سے ہمارے لیے نازل کی ہے، ہم اس کو رہبر اور رہنما بنا لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر غیروں کی باتوں پر عمل کیا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی پیروی کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں مرتد بنا دیں گے، تمہارے دین سے تمہیں پھیر دیں گے. جس طرح وہ خود اللہ رسول کے احکامات سے نکل گئے، اللہ نے بلند مقام دیا تھا، اس مقام کو چھوڑ کر ذلت اور مسکینی ان پر طاری ہو گئی. اللہ نے ان کو فرمایا کہ یہ جانوروں کی طرح ہو گئے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یہ جانوروں کی طرح ہو گئے تو وہ اسی طرح ہمیں بنانا چاہتے ہیں، اور ہم ان کی طرح بننا چاہتے ہیں اگر ہم ان کے طور طریقوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے احکامات پر عمل کیا، ان کی تعلیمات پر عمل کیا تو مرتد ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اے مسلمانوں تم کفر کر کیسے سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم میں تو اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُ، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. رسول نہیں ہے تو ان کی تعلیمات موجود ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. قرآن پڑھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، سند کے ساتھ موجود ہیں، اللہ نے حفاظت کی ہے اس کی. قرآن اور حدیث موجود ہے، اس کو چھوڑ کر تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ کیا ہے کفر؟ کفر کتاب و سنت کو چھوڑ کر غیروں کے احکامات پر، غیروں کی باتوں پر عمل کرنا کفر ہے، جو اہل کتاب کی پیروی ہمیں بنا رہی ہے. تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تم میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے. اللہ کو تھامنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور سنت دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے اسے صراط مستقیم کی ہدایت دی گئی. اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ سارے دنیا کے خلافات یہاں سے حل ہو جائیں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو فرقہ بازی نہ کرو. تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے شریعت بنائی ہے، واضح احکامات اتارے ہیں، فَاتَّبِعْهَا، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کرو جو جانتے نہیں ہیں. یہ جاہل لوگ ہیں، یہ کتاب و سنت کو چھوڑنے والے، اپنی کتاب کو، اپنے نبیوں کی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا. یہ جاہل لوگ ہیں. جہالت کیا ہے؟ جہالت کتاب و سنت کو چھوڑنا ہے، اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑنا ہے، اپنی من مانی، اپنی خواہش نفس پر عمل کرنا ہے. تو تم ان لوگوں کی خواہش پر عمل کرنا چاہتے ہو، تم ان کے پیچھے نہ لگو. تمہیں جو اللہ نے شریعت دی ہے اس شریعت کے پیچھے لگو. اس شریعت کے پیچھے لگو گے تو تم افضل ترین امت ہو. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ نے اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا کیا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذلیل کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ایسا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ مسلمانوں کی آج ذلت کی وجہ
مسلمانوں کی رسوائی کی وجہ، یہ جو پوری دنیا ہم پر ٹوٹی پڑی ہے، اس کی وجہ کوئی اللہ رب العالمین کے وعدوں میں کہیں کمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم نے جو اللہ رسول سے وعدے کیے تھے، ہم نے اس کی پاسداری نہیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، تعداد تھوڑی ہوا کرتی تھی، ہم تب تھوڑے ہوں گے، اتنے تھوڑے ہوں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد تھوڑی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ایمان ہے تو تعداد تھوڑی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کبھی بھی جنگیں، کبھی بھی فتوحات تعداد کی بنا پر تو ہوتی نہیں، وسائل کی بنا پر تو ہوتی نہیں، وہ تو ایمان کی بنا پر ہوتی ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کی بنا پر ہوتی ہیں۔ جب وہ تعلق مضبوط نہیں رہتا تو پھر ذلت مقدر ٹھہرتی ہے۔ فرمایا کہ تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، لیکن خس و خاشاک کی طرح، جیسے سیلاب کے اوپر تن کے پانی کے اوپر وہ تن کے اور موٹی تہ وہ تیر رہی ہوتی ہے، وہ اتنے زیادہ ہیں سمندر کی جھاگ کی طرح، وہ شمار نہیں کیے جا سکتے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اتنی زیادہ تعداد کے ساتھ ہماری یہ کیفیت ہوگی کیوں؟ یہ کیفیت کیوں ہوگی؟ فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، وہن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہن حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دین تو کہتا ہے کہ دنیا یہ ایک عارضی سفر ہے، ہمارا اصل منزل آخرت ہے، آخرت پر نظر رکھو، آخرت کے لیے کوشش کرو، دنیا کو ایک عارضی زندگی سمجھو۔ موت تو اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، ایک مومن تو موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ ایک ہے موت، اور موت کی طبی بیماری اور تکلیف انسان طبی طور پر انسان ناپسند کرے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن موت کے ساتھ ایک مومن کو پتہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں کیا وعدے رکھے ہیں، تو موت کے ساتھ تو انسان کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، نعمتیں انسان کو ملے گی، جنت انسان میں، مومن میں، اور مومن کی جنت میں کیا چیز حائل ہے؟ موت۔ تو مومن کبھی موت کو ناپسند نہیں کرتا، لیکن جب مسلمانوں میں وہن آ جاتا ہے، جب دین سے دوری آ جاتی ہے، تب لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ دنیا اور موت کی ناپسندیدگی۔ وہ پھر مسلمان کہلانے والے چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہزار سال رہیں، جیسے یہود و نصارہ چاہتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ یہ یہود و نصارہ، یہ یہود یہ کہتے ہیں آخرت ہمارے لیے ہے، اللہ نے جنت ہمیں الاٹ کر دی ہے، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دن جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آخرت تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو، پھر آخرت کے لیے، پھر موت کی تمنا کرو، پھر جنت میں جاؤ، پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ پھر فرماتے ہیں یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں 1000 سال کی زندگی چاہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، آج یہ کیفیت مسلمانوں کی ہے، آج مسلمان کو موت بھولی ہوئی ہے، آج مسلمان کے سامنے دنیا موجود ہے، اور ہم دنیا کے اندر اتنے مگن ہو گئے ہیں، اور ہم نے یہود و نصارہ کی طرح دنیا کو، اور ہم نے اپنا مطمع نظر بنا لیا ہے، اور دین سے دور ہو گئے، جس طرح یہود و نصارہ دین سے دور ہو گئے تھے، کتاب و سنت کو چھوڑ دیا۔ اور طیب الگ ہوتے رہیں، خبیث اور طیب کا امتیاز ہوتا رہے، مومن اور منافق کا امتیاز ہوتا رہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ کار ہے، ایک کشمکش ہے، اور یہ کشمکش باقی رہنی ہے، لیکن اس میں اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ حق ہی غالب ہوگا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، اور صرف اللہ کے رسول غالب نہیں آتے، رسولوں کی پیروی کرنے والے، دین پر کما حقہ عمل کرنے والے، ایمان لانے والے، اللہ نے ان کی بھی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت کے دن بھی جس دن گواہیاں قائم ہوں گی۔ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ،
اللہ فرماتے ہیں ہم پر حق ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ بھی لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یہ سارے اللہ کے وعدے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کے وعدے بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اگر کوئی کمی ہے تو وہ ہم میں کمی ہے۔ ہم دین کے ساتھ اس طرح تمسک اختیار نہیں کرتے جس طرح تمسک اختیار کرنا چاہیے۔ اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے اور فلسطین کے علاوہ دنیا میں دیگر جگہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اس کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کفار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور اللہ کے وعدے جو ہیں وہ نعوذ باللہ وہ سچے ثابت نہیں ہو رہے۔ اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ثابت ہوتے رہے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے ہیں اور ہمیشہ ثابت ہوتے رہیں گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آپ اللہ کو خیال نہ کریں کہ اللہ نے جو رسولوں سے وعدے کیے ہیں اللہ ان وعدوں کی خلاف ورزی کریں گے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے، دین پر عمل کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر دین پر عمل کرو گے تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ حق غالب ہوگا، باطل سرنگوں ہوگا، اور یہ اللہ کا وعدہ صرف مخصوص دور کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، شروع سے ہے اور قیامت تک ہے۔ کمی ہم میں ہے۔ میں نے جو آیات کریمہ اپنے خطبہ کے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، دیکھیے اللہ نے جو اس امت کو مقام دیا ہے، یہ افضل ترین امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو بہت بلند مقام دیا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اس دور کے یا اس سے پہلے کے تمام جہان والے، تمام قومیں، تمام لوگ، اس پر اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی۔ وہ فضیلت کچھ شرائط کی بنا پر دی تھی کہ اگر وہ اللہ کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، نبیوں کی تعلیمات پر عمل کریں، تو پھر وہ افضل ترین لوگ ہوں گے۔ سورہ جاسیہ میرے سامنے ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی۔ بنی اسرائیل کا عمومی ذکر ہے، تو جب عمومی ذکر ہے تو کتاب سے مراد کوئی ایک کتاب نہیں ہے، اس سے مراد جن سے کتاب ہے۔ بنی اسرائیل پر مختلف کتابیں اتری، مختلف انبیاء پر، مختلف رسولوں پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور کئی ایسے نبی اور رسول ہیں جن پر کون سی کتاب اتری اس کا ذکر نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بس جن کتابوں کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ آ گیا بس وہی کتابیں ہیں، جن نبیوں رسولوں کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ آ گیا احادیث مبارکہ میں وہی نبی رسول ہے، اور بھی بہت سے نبی اور رسول ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کون کون سی کتابیں نازل کی، تو اللہ نے بنی اسرائیل کو کتابیں بھی دی، والحکمہ، اور حکم بھی دیا، حکومت، اختیار، اقتدار، بادشاہت، خلافت۔ اللہ نے بڑی نعمتیں کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے تم میں نبی بھی بنائے اور اللہ نے تم میں بادشاہ بھی بنائے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دیں جو اللہ نے تم سے پہلے کسی کو نہیں دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے کتابیں بھی دیں، اللہ نے حکم بھی دیا، اتنی بڑی بڑی بادشاہتیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی خلافت، اللہ کہتے ہیں زبردست ہم نے حکومت دی تھی۔ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، کہ ایسی بادشاہت اللہ نے کبھی کسی کو دی ہی نہیں، صرف انسانوں پر نہیں، جنوں پر بھی، جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، کس کس پر ان کی بادشاہت تھی۔
اللہ نے بڑے انعامات کیے. والنبوہ, اللہ نے نبوت بھی دی, کتابیں بھی دیں, بادشاہت بھی دی, نبوت بھی دی. ورزقناہم من الطیبات, پاکیزہ رزق عطا کیے, پاکیزہ رزق اللہ نے عطا کیے. فرعون اور قبطی لوگ کے پاس جو رزق تھے, جو ساری نعمتیں تھیں, وہ اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کر دی. اگر بنی اسرائیل صحرا کے اندر بند رہے اپنی کمی کی وجہ سے, اپنی کوتاہی کی وجہ سے, کہ جہاد نہیں کیا, بیت المقدسہ میں داخل نہیں ہوئے, ارض مقدسہ میں, تو صحرا میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے, بادلوں کا سایہ کر دیا, من اور سلوہ نازل کر دیا. کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ نے نازل نہیں کی؟ پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, تمام جہان والوں پر فضیلت دی, بڑا مقام دیا تھا بنی اسرائیل کو. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اور ہم نے انہیں بڑے واضح احکامات دیے تھے. یعنی دنیاوی نعمتیں بھی بہت زیادہ تھیں, اور سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ وہ کتاب کی ہوتی ہے, وہ اللہ کی وحی کی ہوتی ہے. اور اللہ کی کتاب میں, اللہ کی وحی میں کوئی ابہام نہیں تھا بنی اسرائیل کے ہاں. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ, انہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی اتری, جو احکامات اترے, بینات اللہ نے اتاری تھیں, واضح احکامات, جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرقان کہتے ہیں. فرقان قرآن کریم میں قرآن کو بھی کہا گیا, اور قرآن کریم میں فرقان تورات کو بھی کہا گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ, ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان عطا کیا تھا. کیا تھا فرقان؟ تورات. یعنی تورات کے احکامات بہت واضح تھے, حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیزیں, کوئی اشتباہ نہیں تھا, کوئی حق اور باطل میں لبس نہیں تھا, کوئی شک و شبہ نہیں تھا, ہر چیز بڑی کلیئر کٹ تھی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ, بڑا واضح تھا کہ دین پر عمل کیسے کرنا ہے. لیکن یہ واضح چیز اس کے لیے ہوتی جس نے عمل کرنا ہوتا ہے. جس نے عمل کرنا ہے اس کے سامنے تو ہر چیز واضح ہے, کلیئر کٹ ہے. جس نے عمل نہیں کرنا وہ بہانے بناتا ہے, وہ تعویلیں کرتا ہے, وہ حق اور باطل کو خلط ملط کرتا ہے. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ خلط ملط کرنا شروع کر دیا, اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی, ہیلے بہانے شروع کر دیے. اصحاب سبت کا واقعہ ہے, قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ نے واضح طور پہ منع کیا, عبادت کے دن عبادت ہونی چاہیے. انہوں نے ہیلا کیا, انہوں نے حق اور باطل کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو, التباس پیدا نہ کرو, حق کو چھپاؤ نہیں. حق کو چھپانا شروع کر دیا, جانتے بوجھتے. ہر چیز واضح تھی, واضح ہونے کے بعد انہوں نے اختلاف پیدا کیا. تو اللہ فرماتے ہیں فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, اللہ نے بڑے واضح احکامات دیے تھے, انہوں نے اختلاف کیا علم آنے کے بعد, سمجھنے کے بعد, حق واضح ہونے کے بعد اختلاف کیا. اور اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ بغاوت, انکار. ببانگ دہل کہتے تھے ہم نہیں مانیں گے, ببانگ دہل کہتے تھے سمعنا وعصینا, خلط ملط کرتے تھے, ہیلے بہانے کرتے تھے, نبیوں کو اذیتیں دیتے تھے. اپنے نبی کو نہیں چھوڑا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو, ان کو اذیتیں دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے ان سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے تھے, اور بڑا جلیل القدر اور افضل رسول مانتے تھے, اور یہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے. لیکن اذیتیں دی. اللہ نے ایمان والوں کو روکا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا, اے ایمان والوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی. اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا کیا باتیں کہیں بنی اسرائیل نے, برا بلا کہا اللہ رب العالمین کو, فقیر کہا, اور گالیاں دیں اللہ رب العالمین کو. اللہ رب العالمین کی تکذیب کی, اللہ کی اولادیں مقرر کر کے.
وہ باتیں اللہ کے لیے مقرر کر کے جو اللہ کی اس میں سراسر توہین تھی. حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مقرر کر دیا, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مقرر کر دیا. تو اللہ نے احکامات بہت واضح دیے تھے, لیکن انہوں نے علم آنے کے بعد, سمجھ آنے کے بعد, حق واضح ہونے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. اتنا بڑا جرم ہے ان کا. اللہ فرماتے ہیں ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. ان کے جرم کی سزا دنیا میں نہیں ہو سکتی. جو حق آنے کے بعد, بینات من الامر آنے کے بعد جو گڑبڑ کرتا ہے, التباس کرتا ہے اور ہیلے بہانوں سے کام لیتا ہے اور اگر مگر چونکہ چنانچہ سے کام لیتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے. دنیا میں ان کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی, جتنا بڑا ان کا جرم ہے. تو اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. یہ تو بنی اسرائیل کی بات تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع ہوا, آپ کا اور اس آخری امت کا تذکرہ شروع ہوا, رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. تو حل کیا ہے؟ حل صرف اور صرف تمسک بالدین ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. ہم نے آپ کو شریعت دی ہے, اس شریعت کی پیروی کیجئے. شریعت کی پیروی کریں گے تو دنیا آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے اس امت کو افضل ترین امت بنایا ہے یہود و نصارہ کے بعد, بنی اسرائیل کے بعد. لیکن وہ بھی مشروط ہے. اگر اس کا پاس رکھا تو, اگر پاس نہیں رکھا تو یہود و نصارہ سے زیادہ بڑی ذلت ہمارا مقدر ہوگی, اور ہوئی ہے. کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل صرف اور صرف اپنی شریعت کی طرف, اپنے دین کی طرف واپس لوٹنا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس کا حل صرف اور صرف تمسک بالدین ہے, قرآن کے ساتھ ناطہ جوڑنا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ جوڑ دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شیدائی بنا دے. اللہ تعالی ہمیں تمسک بالدین کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جس طرح ہم کتاب و سنت سے دور ہوئے ہیں یہود و نصارہ کی طرح, ہیلے بہانے, اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.